السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو خوش آمدید حدیث نمبر 3 کے لیے، اور حدیث نمبر 3 بھی اسی باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ اس کا حصہ ہے۔ اس چیپٹر میں جو نیت کا ہے غالباً 9 احادیث ہیں، تو اس میں سے یہ تیسری ہے جو نیت کے متعلق آ رہی ہے، یعنی ان احادیث میں کچھ نہ کچھ نیت سے متعلق ہے، اخلاص سے متعلق ہے۔ تو جو مصنف ہیں انہوں نے، چونکہ نیت سب انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے انہوں نے وہ احادیث یہاں پر اکٹھے کی ہیں جس سے وہ ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اب ہر کام میں نیت کو اپنی درست کر لیں، اور نیت کے بغیر اچھے اعمال بظاہر نظر آنے والے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو تیسری حدیث ہے، مریم مصباح آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پڑھیے حدیث۔ بسم اللہ۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرة بعد الفتح ولكن جہاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا متفق علیہ۔ متفق علیہ، ماشاء اللہ۔ جی تو یہ حدیث مبارکہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ تھا، یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ استاد عن حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور حالت میں، کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان سے پہلے کچھ معذوف ہے ہمارے پاس؟ جی استاد، حدثنا جو راویوں کی جو چین حدثنا ہے، یا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے روا، ٹھیک ہے، دونوں روا۔ اوکے۔ دو فعل ہو سکتے ہیں۔ سو یعنی جو راوی تھے انہوں نے روایت کیا کن سے؟ عائشہ سے رضی اللہ عائشہ عنہا رضی سے۔ اللہ عنہا۔ اچھا، یہ رضی اللہ عنہا، یہ ایک بیچ میں جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بات کنٹینیو، ان عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، اس کو کیا کہتے ہیں اس جملے کو؟ استاد جملہ معترضہ، معترضہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے معترضہ کا؟ جس سے اعتراض کیا جائے، یعنی اٹس ناٹ کنیکٹنگ بٹوین دا ٹو۔ اچھا نہیں، یہ وہ والا ہمارا اردو والا اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یعنی استاد یعنی جیسے ہم کوئی کانٹیکس میں بات کر رہے ہوں لیکن بیچ میں ایک اضافی بات آ جائے، جیسے۔ ٹھیک ہے، عربی میں اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں سٹاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسٹاپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اعتراضہ، وہ اردو والا اعتراض کا معنی بھی اس میں ہے آبجیکشن، آبجیکٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد۔ لیکن یہاں گرامر کے قوانین میں ایک بات چل رہی ہے، اب ان عائشہ تھا، یعنی فلان روا فلان عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ فلان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کیا کی؟ قالت۔ اب یہ اس پچھلا جو فعل ہے یہ اس کا مفعول بن سکتا ہے جو پیچھے گیا، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بن کر آ سکتا ہے۔ سو ان دو باتوں کے بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ، جملہ معترضہ۔ ٹھیک ہے۔ یوں پھر یوں ہوتا ہے کہ یا تو مبتدا اور خبر کے بیچ میں آ جائے، یا فاعل اور مفعول کے بیچ میں ایک پورا جملہ آ جائے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد۔ تو ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، اب رضی اللہ میں رضیہ فعل جو ہے یہ کون سے باب سے ہے؟ راضی یرضا، باب ضاد، رضی یرضا، اوکے، لفظ الجلالہ باب مرفوع سین ہے، کیوں ہے؟ راضی یرضا باب سین سے، ہاں جی، کیونکہ یہاں پہ یہ فائل ہے اسم الجلالہ، ہاں فائل جی، ہے آپ اسم کی آج الجلالہ جو ہے۔ آواز میں ڈسٹورشن ہے انٹرنیٹ کی۔ عفواً استاد، اب ٹھیک ہے؟ جی، رضیہ کا کیا معنی ہوا؟ رضیہ، اللہ راضی ہے۔
نہیں آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. اوکے آئیے آپ عظمی فاطمہ آئیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو رضیہ کا کیا معنی ہے؟ وہ راضی ہوا. وہ راضی ہوا. وہ راضی ہوا. ٹھیک ہے گڈ جی ہو گیا. تو یہاں پر یہ دو معنی میں ہو سکتا ہے کیونکہ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے رائٹ. جی یعنی ہم یہ بھی دعا بھی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ان سے راضی ہو یا پھر اللہ ان سے راضی جی ہوا. اب اللہ ان سے راضی ہوا ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے کر چکے ہیں. کر چکے ہیں. میں اگر آپ کو کہوں گا نا رضی اللہ عنہ کی تو اب میں میرا مقصد کیا ہے؟ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. راضی ہو جائے. اور جی صحابہ کے لیے ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہو چکا. ہو چکا ہے. راضی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے جی ساتھ ہی ان حرف جر یعنی کسی سے راضی ہونا. اب جب اس فعل کے ساتھ حرف جر چینج ہوتا ہے نا وہ آ جائے لام. کیا مطلب آ جائے؟ لام. لام. اس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا یا چن لینا. اوکے سر. یعنی میں اگر کہوں رضیت لک کیا مطلب ہوا؟ میں میں نے نے آپ کے لیے پسند کچھ کر لیا. چنا کچھ پسند کیا. جی کوئی آیت ذہن میں آ رہی ہے آپ کی؟ رضیت باللہ جو دعا ہے سر. ہاں جی رضیت باللہ میں اللہ سے. اچھا وہ تو باللہ بغیر ہے با کے وہ سلے کے رضیت ساتھ ہے. باللہ ہے با جی جی وہ حرف جر جی سے ہے. جی نہیں سر لام کے سلے کے ساتھ نہیں آ رہی سر آپ بتائیے. وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا رضیت لکم الاسلام دینا. جی قرآن مجید کی آیت ہے نا الیوم جی جی سر. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے چن پسند لیا کر ہے. لیا. جی ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو نہیں بھولے گا کہ یہ لام حرف جر رضی یرضا کے ساتھ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی سو سر. ان اور لام حرف جر ہو گیا رضی ان یا رضی لک. اوکے. سو اگر آپ نے یہ کہنا ہو میں نے فلاں کو راضی کیا یہ تو ہو گیا نا راضی ہونا. ٹھیک ہے. راضی کرنا وہ کیا آپ کون سے باب میں ڈالیں گے اس کو؟ آپ راضی کرنا تو پھر افعال میں آ جائے گا سر. بالکل. تو کیا بنے گا؟ افعال میں آ جائے گا افعلا سے اردیا. ارضا. 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 ارضا جی یردیو. یردی. یردی. ارضا یردی. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے. ارضا جی یردی قرآن مجید میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید جی کی سر. آیت ہے کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتأبى قلوبهم. یعنی یردونکم ارضا یردی یعنی وہ تمہیں راضی کرتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے وتأبى قلوبهم اور ان کے دل انکار کرتے ہیں. یعنی دل اور زبان میں فرق ہے کہ منہ سے تو راضی کر رہے ہیں لیکن دل انکاری ہیں. تو وہاں یہ باب افعال سے استعمال ہوا ارضا یردی کسی دوسرے کو راضی کرنا. صحیح ہے. جی سر. چلے ماشاءاللہ. قالت کا فاعل کیا ہے؟ ہیا. ہیا. اور یہ راجع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کی طرف. قصص کی کلاس ہوگی میں آپ کو اس میں جو فاعل کا نیا کانسیپٹ بھی پڑھاؤں گا. ایکچولی وہ نیا نہیں ہے تو عربی کا پرانا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اس کو نیا مجھے شیئر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آپ کے ذہن اس جی کو قبول کر لیں گے جو اس کا اوریجنل کانسیپٹ ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے. ایک تو فاعل جی ظاہر اسم ہوتا ہے نا جیسے قال النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ضمیر فاعل کون کون سی ہوتی ہے وہ میں آپ کو ایکچولی میں اب پڑھاؤں گا قصص کے ایک لیکچر میں کہ اصل فاعل ہے کیا جب ظاہر نہ ہو تو پھر اصل فاعل ہوتا کیا ہے. وہ ڈفرنٹ ہے تھوڑا سا. وہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں پڑھایا کسی کو بھی کیونکہ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ قالت کا فاعل ہیا ہے تو پھر میں نے نہیں محسوس کیا کہ اس کی طرف ہم جائیں کیونکہ فرق کوئی نہیں پڑنا اس سے. ٹھیک ہے. تو قال ٹھیک ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو النبی مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے سر کہ یہ قولا کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. سو صلی کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے. باب صلی تفعیل سے یصلی. ہے
لفظ الجلالہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ سر یہ یہاں پر صلی کا فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلم کون سے باب سے ہے؟ یہ بھی تفعیل سے ہی ہے سر، سلم یسلم ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تسلیما. تو لا ہجرت بعد الفتح، یہ ہجرت منصوب کیوں ہے؟ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے سر. یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، تو پھر بعد الفتح کیا ہے؟ یہ خبر لا ہو گئی. یہ خبر لا ہے، لا ہجرت بعد الفتح. سو یہ خبر لا ہے، شبہ جملہ. صحیح ہے. اچھا، جی اب میں آپ کو ایک کانسیپٹ دیتا ہوں. اگر میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ سے پوچھا من فی البیتی، من فی البیتی، جی یا میں کہتا ہوں این خالد، آپ کہتی ہیں خالد فی المسجد. فی المسجد او فی البیتی او این، یعنی اینما، جہاں بھی ہو وہ. ٹھیک ہے، مسجدی، خالد فی المسجد. اب خالد کیا ہے؟ مبتدا. فی المسجد کیا ہے؟ جی شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر. لیکن میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ خالد کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا خالد فی المسجد. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خالد مسجد میں کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے نا. جی خالد وہاں پہ فارغ نہیں بیٹھا. فارغ بھی بیٹھا ہوگا تو وہ بھی ایک عمل ہے نا. جی میں یہاں پہ آپ سب کو ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں، تو یاد رہے کہ یہ جو ایکچولی میں شبہ جملہ خبر ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک خبر محذوف لازمی ہوتی ہے. جب میں نے آپ سے ٹھیک ہے پوچھا سر. این خالد، آپ نے کیا کہا؟ خالد فی المسجد. کیونکہ میرا سوال خالد کے کچھ کرنے کے سے متعلق نہیں تھا، اس لیے وہ غیر ضروری تھا، اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا. آپ نے ڈائریکٹ کہا خالد مسجد میں ہے، بس. زیادہ کیا سٹوری. ہاں، اگر میں پوچھوں کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے تو پھر آپ بتائیں گے. جی سر. پھر اسی جملے کے بیچ میں آپ لے آئیں گی وہ بات جو آپ نے خود ہی محذوف کی تھی. آپ نے خود محذوف کی نا. جی جالس نائم کچھ بھی لکھ جی سکتے ہیں جی، یہاں پر. تو جی یہ سر. ہوتا ہے غیر ضروری طور پر، یعنی چیزوں کو بیان نہ کرنا، یعنی جن کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھی جا سکتی ہیں. ٹھیک صحیح ہے ہے نا. سر. اب میں نے پوچھا خالد کا، آپ نے کہا مسجد میں ہے. بس میرا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ کہاں ہے. میرا مقصد یہ، یعنی مجھے یہ یقینی پتا مسجد میں وہ کیا کر رہا ہوگا، تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے یہ بات جاننے کی کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے. وہ جب کچھ کر رہا ہوگا تو پھر میں پوچھ لوں گا ہاں جی وہ کیا مقصد ہے، کیوں گیا. تو مقصد پوری کلام کا مختصر یہ ہے کہ ہم سمپلی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اسم ہے اور یہ شبہ جملہ خبر ہے، لیکن اصل میں جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معذوف. محذوف ہوتی ہے. ویری گڈ. سو اچھا، اب وہ خبر اصل میں محذوف ہوتی کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے بڑے ہائی لیول کا اسٹڈی چاہیے. صحیح ہے نا. جی سر. ایگزیکٹلی بیان کرنا کہ یہاں پر کیا محذوف ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب اسی جی لیے سر. ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم یہ اتنا ہی رہتے ہیں جتنا ہمیں فائدہ دے رہا ہے. لا ہجرت بعد الفتح، کیا مطلب ہوا اس کا؟ معنی کیا بنا؟ فتح کے بعد کوئی ہجرت کوئی نہیں، ہجرت کسی نہیں. قسم کی کوئی ہجرت نہیں. کوئی ہجرت نہیں. آگے کیا ہوا؟ ولیکن، اگلی بات پڑھیں. ولیکن جہاد و نیت، ٹھیک ہے، لیکن جہاد اور نیت. جہاد اور نیت. اچھا، یہ جہاد اور نیت اب آ گیا ولیکن. یہ لاکن، لاکنہ سے لاکن کیسے ہوا ہے؟ سر یہ اخف کیا گیا تو اب اس نے اپنا اثر کھو دیا. ویری گڈ. آم، اس کو کہتے ہیں اور محمل، یہ یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا، کھلا چھوڑ دیا گیا. استدراک کے لیے داخل کیا جاتا ہے یہ، تاکہ پچھلے جملے کا وہم دور کیا جا سکے. پچھلے جملے کا وہم دور کیا جا سکے. ویری گڈ. اچھا، اب یاد رہے یہ لاکن یعنی ان و اخواتها میں سے ہو گئے نا. جی یاد رہے ان و اخواتها کا جو اسم ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی محذوف نہیں ہوتا. کیا کہا میں نے؟ ہاں ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گئی. انا واخواتها کا اسم کبھی محذوف نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے لیکن یہ اسم. جی جب یہ اخف کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معذوف پھر ہوگا. ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، اور عمومی طور پہ ملے گا آپ کو. یعنی یہ جو ہلکے ہو جاتے ہیں نا جب،
اس کے بعد جی پھر آپ کو اکثر اوقات ان کا اسم محذوف ملتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا, آپ کو انا سے ہلکا بھی ملے گا اور لاکنہ سے ہلکا بھی ملے گا. اوکے, اب سر دیکھیں. جی ایک بات سر, اگر اس کو ہلکا ہم نے کر لیا تو اب بھی ہم اس کے اسم کو اسم اور خبر کو خبر کہیں گے یا مبتدا کہیں گے؟ نہیں, کیونکہ پھر اس نے ہم تو اس کو اپنا اثر مبتدا کھو دیا. خبر کہیں گے بس, ٹھیک ہے سر. کیونکہ اب وہ ان کا حکم باقی نہیں رہا نا, کیونکہ ان کے فیکٹس جی نہیں رہے. جب وہ افیکٹ ہی نہیں رہے, ان کا کنٹرول نہیں ہے اب, یعنی یہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے ہیں, بس نام کے ہیں, ٹھیک ہے سر. جن کا کوئی کسی کھاتے میں کچھ ہے نہیں, بس سائن کرنے ہوتے ہیں, باقی کچھ نہیں, ادھر جا کے گفٹ دے دی, ادھر گفٹ دے دی. ٹھیک ہے. تو جی لیکن سر. جہاد و نیت, اب اس کا مطلب یہاں پہ ایک مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے اور خبریں آئی ہیں جہاد و نیت, جہاد و نیت, یعنی لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں, لیکن جو چیز باقی ہے وہ کیا ہے؟ جہاد اور نیت. ٹھیک ہے, ویری گڈ مس عظما, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. جزاک اللہ سر. جی, اور کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑا کرے جلدی سے. اوکے, سمیہ عمران آئی ہے. جی سر. اوکے, تو پہلے ہی میں بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں تمام کیا ہے؟ عطف ہے. کہ لا ہجرت جملہ ایک, اس کے اوپر عطف ہوا ولیکن جہاد و نیت, یہ تیسرا عطف ہو رہا ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. اوکے, تو یہ بتائیے یہ اذا کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جی سر, یہ جملہ شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جملہ شرط ہوتا ہے. اوکے, اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ جواب شرط. جواب شرط ہوتا ہے. گڈ ہو گیا. تو جی اذا کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کو کچھ اور بھی گرامیٹیکلی کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلو شرط ہے. مضاف الیہ. جی جی سر, یہ ہاں اذا جو ہے ظرف ہوتا ہے, اس کے بعد مضاف الیہ. جی ٹھیک ہے. جی. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ظرف ہے, یہ اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہاں ہے. جی فَانْفِرُوا اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ, تو یہ مفعول ہے اصل میں فَانْفِرُوا کا. سمجھ آئی سمیہ آپ کو؟ جی 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 سر, بالکل. فَانْفِرُوا اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ, لیکن چونکہ شرط بنایا گیا نا, تو پھر وہ یہ شرط کے قاعدے میں سے کہ شرط پہلے ہوگی, جواب شرط بعد ہوگا, لیکن اذا کا استعمال یہ اصل میں پوزیشنز یہ بنتی ہیں اس کی. اوکے, سو جی یہ ذرا اذا استنفرتم کے بارے میں مجھے بتائیں, کون سا مادہ, باب, فعل, کیا ہے یہ؟ جی سر, یہ اس کا مادہ ہے نون فارا, باب گڈ. استفعال سے. اور جی سر, یہ مجہول کا صیغہ ہے ماضی میں. اوکے, باب کیا ہے؟ استفعال. استفعال. گڈ. یہ فا کیوں آیا ہے؟ اچھا, اس کا فاعل کیا ہے اس طرف؟ جی, اس کا نائب الفاعل ہے, مجہول ہے نا, تو یہ انتم اس کا نائب الفاعل. انتم اس کا نائب الفاعل ہے. گڈ. اوکے, سو یہ فا کیوں آیا ہے؟ یہ سر جواب شرط ہے, اس لیے داخل ہوا ہے جواب امر کا شرط صیغہ. میں فا کی کون سی وجہ موجود ہے آنے کی؟ یہ طلب ہے سر, امر ہے سر. امر ہے. ویری گڈ, طلب میں سے ہے. ٹھیک ہے. جی. سو یہ جو طلب ہے یہ کون سے باب سے ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ یہ باب درابہ سے لگ رہا ہے سر, اور اس کا فائل جو ہے یہ انتم ہے. اس کا فاعل انتم ہے, باب ضربہ سے ہے. ویری گڈ. تو نافرا کیا مضارع کیا بنے گا؟ نفرا ینفرو. نافرا ینفرو. ایکسیلنٹ ہو گیا. اچھا, سو نون فارا نفرا ینفرو, اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جلدی کرنا نکلنے میں. کیا کرنا؟ جلدی کرنا نکلنے میں سر. نکلنے میں جلدی کرنا. اگر میں آپ کو کہوں گا نا فن فری, تو کیا مطلب ہے؟ میں کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے آرڈر کریں جلدی نکلو. جلدی نکلو. آپ گھر میں, آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے کہا کہ باہر آؤ, میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں, آپ اندر جناب جو ہے وہ یہ پرس اٹھا رہی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں اور یوں جلدی دیر کر رہی ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فن فری. کیا کہہ رہا ہے؟ جی سر, جلدی نکلو. فن فری, جلدی نکلو. جی ٹھیک سر. ہے. جی جی کیا مطلب ہے اس فن فری کا؟ یعنی یہ جو آپ یہ جو لگے ہوئے ہیں نا ادھر ادھر لوگ کام کرنے میں, کہ یہ پرس بھی چوک لو, او بھی چوک لو, تو یہ بھی چوک لو, یہ چھوڑیں, بس نکلیں, جلدی کریں. میں یہ اگزامپل برا نہ منائیے گا, اگزامپل میرے ذہن میں آ گئی ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اس چیز کو اصل میں سمجھ پاتے ہیں.
یہاں جی کیا کہا جا رہا ہے، مقصد کتنا بڑا ہے یعنی جب جہاد کے لیے پکار لگائی جائے تو پھر کاہلی سستی نہ دکھاؤ کہ میں یہ گھوڑا تیار کر لوں، میں وہ فلاں سامان اٹھا لوں، جلدی کرو اب نکلنے میں، معاملہ سخت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہی مادہ باب استفعال میں آیا تو کیا کرنے آیا ہے؟ طلب، مطلب اس کو سر متعدی بنا دیا ہے۔ طلب کیا گیا ہے، یعنی طلب طلب کیا کے میننگ میں آیا، اذا استنفرتم، یعنی جب تمہیں جلدی نکلنے کا کہا جائے تو کیا کرو؟ جلدی نکلو۔ فانفرو، جلدی نکلو۔ چلیں جی، اب ہم عتیقہ سے لے لیتے ہیں، فہیمہ سے پورا ریکیپ لے لیتے ہیں اس حدیث کا۔ فہیمہ آئیے پوری حدیث کو سمپلی فاعل مفعول فعل اور ایکسپلین کر کے ترجمہ کر دیں۔ ویری گڈ سمیہ۔ جی السلام علیکم سر۔ جی، لا ہجرتا، اس میں لا نفی جنس ہے، لا ہجرتا اس کا اسم ہے، بعد الفتح اس کی خبر ہے، اور ولیکن یہ لاکنہ سے ہلکا ہوا ہے، اخف ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا آگے اثر ختم ہو گیا ہے، اور جہاد و نیتن جو ہے اس کا اس کی نہیں، اس کا مبتدا محذوف ہے اور یہ اس کی خبریں ہیں دونوں۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، یہاں پر اذا شرط ہے اور ادات شرط ہے، اور اس کے بعد جملہ شرطیہ ہے اور جواب الشرط ہے۔ فا جواب الشرط پہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں پہ طلب کا معنی پایا جا رہا ہے، اور جی، اور دونوں یہ ایک باب استفعال سے ہے جملہ شرط، اور دوسرا باب دعوت سے ہے۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بخاری اور مسلم جو ہیں اس پہ متفق ہیں دونوں اس حدیث کے اوپر، یعنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہلکے سے موجود مختلف الفاظ پہ۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی، سائلنٹ کر۔ اوکے جی، آئیے بڑھتے ہیں اس کی شرح کی طرف۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ واذا استنفرتم فانفروا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد ونیۃ، لیکن اصل میں باقی کیا ہے؟ جہاد اور نیت، یہ دو چیزیں باقی رہیں گی۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو فَانْفِرُوا، جلدی نکلو، جلدی کرو نکلنے میں، یعنی کہاں نکلنے کو؟ یعنی اگر تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے، جہاد کی پکار لگائی جائے۔ چلیں جی، اب ذرا دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پوائنٹ ہیں۔ اس میں ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ ہجرت، یہاں ہجرت سے کیا مراد ہے، یہ الفتح کیا چیز ہے، اور جہاد و نیت یہ کیا چیز ہے۔ جی، تو پہلی چیز اس میں دیکھ لیجئے کہ ہجرت سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر ہجرت وہ والی تھی جو فتح مکہ سے پہلے تھی، یعنی فتح مکہ سے پہلے کوئی آدمی اگر ایمان لاتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، تو اس پر ہجرت کرنا لازم تھا، واجب تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلا جائے، یہ اس کے ذمہ فرض تھا، اس کے ذمہ واجب تھا کہ اسے مکہ کو چھوڑنا ہے ہر حال میں۔ اس لیے یہاں فرمایا لا ہجرت ہے، لیکن عمومی ہجرت جو ہے آج بھی باقی ہے، جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھی تھی۔ یہاں پر اسپیسیفک ہجرت ہے، کیوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو اس سے یہ امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ وہاں جتنے لوگ اب مسلمان ہوئے سارے اٹھ کے مدینہ چلے جاتے تو مکہ کون رہتا؟ تو وہ ہجرت اس لیے وہاں پہ وہ والی ہجرت جو تھی، جو اس وقت ضروری تھی، وہ ختم کر دی گئی بعد الفتح۔ اچھا، الفتح سے کیا مراد ہے؟ الفتح سے یہاں مراد ہے الفتح مکہ، مکہ کی جو فتح ہوئی تھی، یہ اس کے بارے میں کیا گیا، بعد ظرف ہے، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہجرت کا حکم تھا وہ وہاں پر منسوخ ہو گیا۔ کون سی ہجرت؟ جو مکہ سے مدینہ ہو رہی تھی، لیکن باقی ہجرت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہی، جس کی ہم پہلی حدیث میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے، اس الفتح سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اتنا گہرا سوچا اور اتنی باریکیوں میں وہ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ روز قیامت تک، اچھا پہلے بات سمجھ لیں کہ ہجرت کیا ہوتی ہے۔ ہجرت ہوتی ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، یہ ہجرت ہوتی ہے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، یہ ہجرت ہوتی ہے، اور ہجرت کا مقصد ہوتا ہے یعنی انسان دار الکفر سے دار الاسلام میں ہجرت کر جائے۔
اسی لیے مکہ جب دارالکفر تھا تو وہاں سے دارالاسلام المدینہ کی طرف ہجرت لازم تھی. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اب وہ دارالکفر سے دارالاسلام بن گیا, یعنی اب المکہ دارالاسلام بن گیا. سو علماء نے اس حدیث سے مطلب نکالا لا ہجرت بعد الفتح, کہ اب تا قیامت مکہ کبھی بھی دارالکفر نہیں بنے گا دوبارہ, یہ تا قیامت دارالاسلام رہے گا. یہ حدیث یہ پیغام دے رہی ہے, یعنی اس پہ کبھی کسی کافر کا قبضہ نہیں ہو پائے گا, نہ کبھی کافر مکہ پر قبضہ کر پائیں گے. یہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت اب دارالاسلام رہے گا. البتہ معاملات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے لیکن رہے گا دارالاسلام. اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. ہاں اب کیا ہوا کہ اب صحابہ چونکہ مکہ کے بھی تمام جو مسلمان تھے وہ صحابہ بن گئے, تو اب وہ کیا ہے کہ ہجرت تو انہیں منع کر دی گئی کہ آپ نے مکہ چھوڑنا نہیں ہے, یہاں سے ہجرت نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ہجرت فرض واجب تھی وہ بند کر دی گئی, وہ ختم ہو گئی. ہاں اپنی چوائس پہ کوئی خوشی سے مدینہ جانا چاہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صورت میں ہوا. اب دیکھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے, مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ میں جوان ہوئے, مکہ میں پلے بڑے, لیکن کہاں جہاں وہاں سے جناب فتح مکہ کے بعد وہ مدینہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, وہاں سے پھر وہ کہاں شام چلے گئے, وہاں والی بنائے گئے, پھر وہیں خلیفہ بن گئے. تو دیکھیں صحابہ یعنی وہاں سے نکلے تو ہیں لیکن وہ ہجرت کے لیے نیت سے نہیں نکلتے تھے. اور وہ کیوں نکلتے تھے؟ جہاد و نیت. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا کیا مقصد تھا مکہ سے جانے کا, یا اور بھی جو باقی صحابہ فتح مکہ کے بعد تھے تو وہ سب باہر نکلے, جنگوں میں گئے, باقی تبوک بھی گئے. تو کیوں گئے تھے؟ کیونکہ مکہ سے اب نکلنے کا ایک ہی وجہ تھی, وہ تھی جہاد. یعنی جہاد کے لیے مکہ سے نکل سکتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرنی. اچھا یہ ہجرت کون سی؟ وہ والی جو فرض و واجب تھی. البتہ کوئی اپنی چوائس سے مدینہ جانا چاہتا ہے, قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ ہے, وہ ہجرت نہیں تھی اس وقت مکہ فتح مکہ کے بعد, وہ ایک یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے تھا. سو جہاد و نیت, یعنی اب مکہ سے جو بھی سفر کرے گا وہ جہاد اور نیت کے لیے نکلے. اچھا نیت کیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ بات یہاں بڑی اتنی سادی نہیں ہے یہ جو ہم صرف اتنی سی دیکھ رہے ہیں. یعنی مکہ سے نکلنا تو ہے جہاد کے لیے, لیکن کس طرح نکلنا ہے؟ نیت لے کر. ایسی نیت لے کر اللہ تعالیٰ کی کلمہ کو بلند کرنے کی نیت, اسلام کی مدد کی نیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کو مضبوط کرنے کی نیت, خلفائے راشدین کے ساتھ اسلام کو مضبوط کرنے کی خاطر نکلنا ہے. یعنی نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ فتح مکہ کے بعد کے جو مسلمان تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا موقع ملا کم, سو ان کو اپنی نیتیں درست رکھنی ہے کہ انہیں جب جنگ لڑنی ہے تو وہ مکہ کے لیے جنگ نہیں لڑنی. بڑا واضح بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پاکستان کے اندر بڑی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے عام عوام کے اندر کہ وہ پاکستان پہلے یعنی پائی جاتی تھی اور ہے, اور یہی بیماری اب عرب کے اندر بھی منتقل ہو چکی ہے. بھارتی تو اس سے بہت پہلے سے شکار ہو چکے تھے, سو وہ بیماری کا بھی میں تذکرہ کرتا ہوں. تو یہاں بات کلیئر رہے, لیکن جہاد و نیت, کہ جہاد ہے اور نیت ہے. نیت کیا ہے؟ یعنی انما الاعمال بالنیات, کہ اگر تم نے جہاد کے لیے بھی نکلنا ہے تو نیت صرف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حمیت, اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا, قرآن کا نفاذ ہونا, اسلام کی خاطر, نہ مکہ کی خاطر, نہ عرب ہونے کی خاطر, نہ قریشی ہونے کی خاطر. تو یعنی نہ عصبیت ہے نہ وطنیت ہے. کوئی یہ کہے جی میں مکہ کی خاطر جہاد میں جا رہا ہوں تو اس کو شہادت کا ثواب نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا. اگر کرنی ہے جہاد ہوگا تو صرف اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے. اب جو میں نے بیماری کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے, پاکستان میں اور عرب کے اندر اب پھیلی ہے, بھارت میں اس سے پہلے ہی تھی, ایک وطن پرستی پائی جاتی ہے. یعنی وطن کو ایک نعوذ باللہ ایک جو ہے نا معبود بنا دیا گیا ہے کہ اگر جی پاکستان کا جھنڈا کس نے ساڑ دیتا تو انہوں آگ لا دو. کیا جھنڈا ہے بھائی؟ کون سا کوئی جو ہے نا وہ اللہ اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسلام کا جھنڈا خالی ہے. ایک جھنڈا ایک پرچہ تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے ایک کپڑے کا, اس کے اوپر رنگ ٹھوک دیے ہیں,
اور تمہیں بنا کے کس نے دیا؟ کنہوں نے تم سے بنا؟ انگریزوں نے تم سے بنوایا. اتنا بھی نہ کرو خدا کے واسطے. اچھا اب یہ وطن پرستی میں کہاں کس حد تک چلے گئے ہیں کہ اسلام پرستی پیچھے رہ گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھارت کا جمہوریہ وطن کا تو تھا, ماشاءاللہ میں نے بڑے بھرے ہوئے سٹیٹس دیکھے ہیں. سبحان اللہ, کیسے ہم مسلمان ہیں, کیسے ہم اسلام پسند ہیں, کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, کہ وطن کی بنیاد پر ایک دوسرے سے فرق کرتے ہیں کہ جی میں ہندوستانی, میں پاکستانی, میں سعودی, میں قطری, میں فلانی. کچھ بھی نہیں ہے. وطن کی خاطر تو کچھ کرنا ہی, وطن سیکنڈری ہے. انما المؤمنون اخوۃ, ہمیں توڑا گیا ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ, ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا گیا ہے, ایک دوسرے سے نفرت دلائی گئی ہے. آج وطن پرستی کا عالم یہ ہے کہ وطن پرستی کا بیج اتنا بو دیا گیا یہ سالانہ وطن کے دن منا کر کہ دل سے دوسرے وطن کے مسلمانوں کی محبت نکل گئی ہے. آج پاکستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی پرواہ نہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے تھی, کیونکہ ابھی وطن پرستی نے وہ جڑ نہیں پکڑی تھی. عرب کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی فکر کرتے تھے, کشمیر کے مسلمانوں کی فکر کرتے تھے, افغانستان کے مسلمانوں کی, شام کی, جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں. کیوں؟ ابھی وطن پرستی نے جڑ نہیں پکڑی تھی. لیکن اب وطن پرستی ایک بت پرستی کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے, فلسطین والے جائیں بھاڑ میں, جہنم میں جائیں خود, اور پھر ان کو عجیب ان کے بارے میں کانسیپٹ لوگوں کو دیے گئے ہیں. تو وطن پرستی نے ہمارے اندر کی جو ایک دوسرے سے محبت تھی اس کو توڑ دیا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اس مسلم امہ کے ساتھ, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کہ وطنی بنا دو ان کو, اسلامی نہیں. اخوت کا دھجیاں اڑا کر رکھ دی اس نے. تو آج اگر کوئی پاکستان کی سرحد پر کوئی فوجی بھائی اس بات پہ لڑتا مارا جائے کہ جی میں پاکستان کی باؤنڈری کی حفاظت کر رہا ہوں, تو وہ کوئی شہادت نہیں ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں پاکستان کی باؤنڈری کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اسلامی ملک ہے, یہاں اللہ کے نظام کی خاطر کوشش ہوتی ہے, یہاں مساجد ہیں, یہاں مسلمان بستے ہیں, اور یہاں میں اس کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں کفار اس زمین کے ٹکڑے پر قبضہ نہ کر لیں جس سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچے, تو پھر وہ شہادت کی اس میں آئے گا. یہ اہم معاملہ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر وطن کی خاطر جان دینا ہو تو پھر سارے جانیں یہ دیتے ہیں. پھر تو آپ امریکہ کی خاطر مر کے بھی جو ہے نا وہ شہید بن جائیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا نا, کوئی مسلمان امریکی فوج میں چلا جائے, ہندوستانی فوج میں چلا جائے اور وہاں جا کر وہ مر جائے کسی جنگ کے اندر, تو وہ شہید کہلائے گا؟ بالکل نہیں کہلائے گا. وہ اللہ کے کلمہ کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہا تھا, وہ تو وطن کے لیے لڑ رہا تھا, زمین کے لیے لڑ رہا تھا. شہادت کا درجہ وہ والا ہے کہ جب وہ اللہ کی خاطر ہو اور اللہ کے لیے ہو, فی سبیل اللہ وللہ, وطن کی خاطر نہ ہو. وطن سیکنڈری ہے, اللہ اور اللہ کا دین سب سے پہلے ہیں. تو اب یہ کانسیپٹ پہلے پایا جاتا تھا, الحمدللہ اس پہ محنت بھی ہوتی رہی, ہمارے جگہوں میں اس کے بارے میں بات کی جاتی رہی, لیکن پھر وہ بعد میں اس کے اوپر بات ختم کر دی گئی اور وہ بات فی سبیل اللہ کو ریپلیس کر کے للوطن کر دیا گیا. اور عرب میں بھی یہ ہو چکا ہے. میں بڑی اس کو شدت سے محسوس کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں جو ہو رہا ہے. تو وہ جو علامہ اقبال کے شعر تھے نا, وہ جو انہوں نے پڑھے تھے, کہ میں آپ کو سناتا ہوں اگر. میں اس کو نکال رہا ہوں دنیا کے. ہاں جی, یہ علامہ اقبال کے شعر. میں بھی بہت وطنی تھا, میں جناب جھنڈیاں لگانی پاکستان کی اور 14 اگست بڑے جناب شد و مد کے ساتھ منانا اور بڑا جناب اس پہ خوش ہونا, اور یہ تو جب حقیقت کھلی سامنے تو پھر معاملہ سمجھ آیا. تو علامہ اقبال کا جو شعر ہے, جو ان کا جو نظم ہے وہ کیا ہے, اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے,
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. سبحان اللہ. یعنی جو اس وطن پرستی کا قیدی بن گیا نا، تو سمجھے اس نے مذہب کو دفنا دیا ہے، مذہب کو اس نے پیچھے کر دیا. اور آج یہ ہو چکا ہے، آج ہو چکا. مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی. آگے وہ کہتے ہیں یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو ایک کاشانہ تھا، یہ اس کو تباہ کرنے والا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بادو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمارا دیس کیا ہے؟ اسلام. ہم مصطفی ہیں. ہم تمام کسی بھی ملک سے ہوں دنیا کے، ہم ایک جھنڈے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کے نیچے پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں. تو اصل میں تو ہم مصطفی ہیں، یہ ہمارا دیس ہے. ہمیں کون سے سبق پڑھائے گئے؟ آگے کہتے ہیں وہ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. دیکھیں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنی اپنی نیت کو درست کر لینا ہے. مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک خود کو درست کر لینا ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اٹھ کے کل کو باہر جا کے تو تماشا کھڑا کر دیں. نو، اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم کم از کم محمد طارق اپنی نیت ٹھیک کر لے. آپ جو میرے طالبات ہیں، آپ اپنی نیتوں کو درست کریں اور ان باؤنڈری سے باہر آ جائیں اور اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے لیے اس لیول پر لائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیمانڈ تھی. آگے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. اس دنیا کے سمندر میں ایک مچھلی کی طرح رہو جو وطن کی قید سے آزاد ہو، اپنے دل کو اس کا قیدی مت بناؤ. آگے کہتے ہیں ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. گفتاری سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. کیا وہ ایک حدیث سنا دیتے ہیں نا آپ کو ہمیں کہ جی وطن سے محبت ایمان ہے. وہ وطن سے محبت کیا؟ پاکستان کے جھنڈے سے محبت ایمان ہے، بھارت کے جھنڈے سے محبت ایمان ہے. یہ تو جھنڈے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے جائیں تو اللہ کے نبی ہماری طرف سے منہ پھیر لیں گے کہ تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی ٹکڑیاں بنا لی، تم لوگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ گئے. 23 سال محنت اس لیے کی گئی تھی، خلفاء راشدین 40 سال اس لیے لڑے تھے، دولت بنو امیہ اس لیے بنی تھی، بنو عباس اس لیے بنی تھی کہ تم لوگ اپنی ٹکڑیاں بنا کر بیٹھ جاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان ہے، ذرا سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وطنوں کو دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے. کیا اس لیے ہم نے جانیں دی تھی؟ کیا اس لیے خون بہایا تھا؟ کیا اس لیے فتح کے لیے نکلے تھے کہ تم اپنے الگ الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے واسطہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے مسائل کی فکر نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں، مومن کی تو زمین ایک ہوتی ہے. سو ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ میں ملتان کا رہنے والا ہوں، میرا کراچی جا کے دل نہیں لگتا. میں جب کراچی جاتا ہوں، میں جب اسلام آباد جاتا ہوں، حالانکہ وہ پاکستان کے اندر ہے، لیکن میرا دل نہیں لگتا وہاں. بس تھوڑے دن کے لیے جاتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں. کیوں؟ میرا وطن ملتان ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی، جہاں میں پلا بڑا، کھیلا، پڑھا، کالج گیا، اسکول میں گیا، مٹی کھائی وہاں کی. یہ ہے وطن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بھی مکہ تھا. وہ مکہ سے جو محبت تھی وہ فطری تھی، کیونکہ وہ آپ کا بچپن تھا. یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے وطن، یہ ہے وطن. اور ہم نے اس کو اپنے مقاصد کو درست کرنے کے لیے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الگ ہی اس کے مفہوم دے دیے ہیں. تو یہ تو پتہ چلے گا نا جب قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں تلیں گی تو پھر سب کو پتہ ہے، مولویوں کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی بات کی ہے اور یہ تمام جھنڈے وحدت کے خلاف ہیں. اس کے بعد فرمایا اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے. سبحان اللہ، کیا بات کی علامہ اقبال نے کہ اقوام جہاں میں رقابت تو اسی سے ہی ہے. یعنی یہ جھنڈوں کی وجہ سے ہی تو لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں آپس میں، اور اب وہ سب تجارت کی بنیاد پہ چلا گیا کہ سب نے اپنے اپنے جھنڈے بنا لیے ہیں، اپنا اپنا ملک ہے، سب کو اپنی تجارت کی فکر ہے. عرب کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا، یہ مسلم امہ کا حق تھا، لیکن یہ اس کو دبوچ کے بیٹھ گئے. اگر یہ ایک امت ہوتی، یہ ایک ہوتا، یہ پوری امت پہ تقسیم ہوتا. یہ کہ چھوٹ جائیں گے اس بات سے
یہ کبھی بھی نہیں چھوٹنے والے اس بات سے. اتنے لگ پتہ جانا اتنے جا کے. آگے وہ ہے خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے. یہ وطن پرستی سے صرف کمزور ہی مارے جاتے ہیں، باقی جو امیر کبیر ہیں وہ پہلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، بعد میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں. اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کے شعر کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. کہ اس وطن پرستی نے قومیت اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ حدیث اب اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. یہ ساری باتیں جو آخر میں نے کی ہیں یہ بھی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو شرح ہے اس میں تھوڑے سے ڈفرنٹ انداز میں لکھی تھی، اس کو میں نے مزید واضح کیا ہے. اب دیکھیں وہ بھی سعودی عرب کے تھے لیکن انہوں نے یہ سب وطن پرستی کے خلاف لکھا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ کے جو مسلمان تھے انہیں یہ بتا دیا کہ بھائی ہجرت ختم ہو گئی ہے اب، اور چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، دارالاسلام بن چکا ہے، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے. تو جب تمہیں آواز لگائی جائے تو پھر تم کیا ہے، فَانْفِرُوا، تم نکلنا. تو یہ والا پوائنٹ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ جب بھی مسلم امہ ایک پیج پر ہو اور اس کے علاوہ نہ ایک پیج پر نہ بھی ہو، تو جو اسلامی ملک ہیں، جیسا کہ جو اسلامی سرحدیں ہیں، اسلامی زمینیں ہیں، وہاں پر اگر اسلام کی خاطر کچھ کیا جائے گا اور اس کے لیے فار ایگزامپل پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اچھی نیت پر آ کر کہتی ہے جی ہاں جی ہمارے ملک پہ حملہ ہو گیا ہے اور آپ کو اسلام کی خاطر نکلنا ہوگا، تو پھر تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی اسلام کی خاطر نکلیں اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے. اذا استنفرتم فانفروا ولکن جہاد و نیت، یہ بات ذہن میں رہے کہ پھر ایک مسلمان پر اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی سرحد کی حفاظت کی خاطر نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو اس دوران تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.